الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، نصاب الصرف میں ہمارا سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 23، مصدر کا بیان. ہم نے مصدر کی تعریف پڑھی کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، یعنی فعل بھی بنتا ہو اس سے اور اسم بھی بنتا ہو اس سے، لیکن وہ مصدر خود کسی سے نہ بنا ہو. ٹھیک ہے، یعنی مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہیں لیکن وہ خود کسی سے نہیں بنا ہوتا ہے. مصدر کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، ایک مصدر سماعی اور دوسرا مصدر قیاسی. یعنی جس کو بنایا گیا ہے وہ قیاسی ہے، اور جس کو بنایا گیا اس کے لیے وزن بھی متعین ہوگا. اور دوسرا سماعی کہ جس کو بنایا نہیں گیا ہے، البتہ عرب والوں سے ایسا سنا گیا ہے تو اسی وزن پر ان مصادر کو استعمال کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں، مصدر کی ایک اور قسم ہے جس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟ مصدر میمی تو فرما رہے ہیں کہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو، جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو، اس مصدر کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. خیال رہے کہ ایک باب ہے، ایک باب مفاعلت، تو اس کا مصدر جو ہے وہ مفاعلتن کے وزن پر ہی ہے. تو اس کے اندر بھی میم ہے، لیکن یہ میم زائد نہیں ہے بلکہ یہ میم مفاعلت کی ہے. تو لہٰذا مفاعلت کے علاوہ اور جتنے بھی مصدر ہیں تو ان مصدروں کے شروع میں اگر میم زائدہ ہے تو وہ مصدر پھر مصدر میمی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ چاہیں قیاسی کے اندر ہو چاہیں سماعی کے اندر ہو، یعنی جس مصدر کے شروع میں بھی میم زائدہ آ جائے تو وہ مصدر مصدر میمی کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو اس مصدر کے لیے 3 وزن ہوتے ہیں. ٹھیک، وہ ابھی ہم آپ کو بورڈ پر جی مصدر میمی اسے کہتے ہیں مصدر میمی. تو مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں میم زائدہ ہو. جیسا کہ آپ دیکھیں ایک فعل ہے ہمارے پاس میں نطق ینطقو، جس کا معنی آتا ہے بولنا، نطق. اسی سے ایک مصدر آتا ہے نطق، اور کبھی اس کے شروع میں میم زائدہ آ جاتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے منطق. منطق، تو یہ جو میم شروع میں آ رہا ہے تو یہ جو آپ میم دیکھ رہے ہیں یہ میم زائدہ ہے اور اس کے شروع میں آ رہی ہے. اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ آتی ہے تو اس مصدر کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. تو یہ جو آپ کا منطقن ہے، منطق، تو یہ مصدر میمی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اس کے علاوہ انہوں نے مصدر میمی کے 3 وزن ذکر کیے ہیں کہ مصدر میمی جو ہوگا نا وہ 3 وزنوں پر آئے گا، 3 وزن میں سے کسی ایک وزن پر. وہ 3 وزن کیا ہے؟ تو پہلا وزن ہے مفعل، دوسرا وزن ہے مفعل، اور تیسرا وزن ہے مفعل. ٹھیک ہے، آئیے ہم 3 وزن ہیں. مفعل، مفعل، اور تیسرا وزن ہے
مفعل. یہ دیکھیں آپ مفعل، مفعل اور مفعل، یعنی جو مصدر میمی ہیں وہ ان تین وزنوں پر آئیں گے. یا تو مصدر میمی مفعل کے وزن پر آئے گا، یا مفعل کے وزن پر آئے گا، یا مفعل کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے متعلق یہ تفصیل پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ثلاثی مجرد اور صحیح، ثلاثی مجرد صحیح، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ثلاثی اور دوسرا رباعی. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں پڑھی تھی ہم نے، ایک ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید. ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہے ہیں صرف ثلاثی مجرد کے تعلق سے. ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر تین حرف اصلی ہوں اور کوئی بھی حرف زائد نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے نصرن. ٹھیک ہے، نصرن تین حرف ہیں، تین حرف کے اوپر کوئی زائد بھی نہیں ہے. اور انہوں نے بتایا صحیح. صحیح، صحیح سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے ہم نے صحیح، معتل، محموز، مضاعف، اس اعتبار سے اولاً چار قسمیں پڑھی. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس اسم کے اندر یا جس فعل کے اندر یعنی جس کلمے کے اندر حروف اصلیہ تین ہیں اور ان تین حروف اصلیہ میں سے کوئی بھی حرف حمزہ نہیں ہے، حرف علت نہیں ہے، اور دو حرف ایک جنس کے نہیں ہیں، تو ایسے کلمے کو ہم صحیح کہہ رہے تھے. اگر وہ فعل میں ہے تو اس کو فعل صحیح کہہ رہے تھے. تو جیسا کہ نصرن، تو اس کے اندر نون صاد را ہے، نہ تو کوئی حرف حمزہ ہے اور نہ ہی حرف علت ہے اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں. تو یہ نصرن جو ہے ثلاثی مجرد بھی ہو گیا اور نصرن صحیح بھی ہو گیا. اب یہ قاعدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد صحیح افعال کا مصدر میمی، یعنی جو افعال ثلاثی مجرد ہیں اور صحیح ہیں تو ان کا جو مصدر میمی ہے، ٹھیک ہے، وہ مفعل کے وزن پر آئے گا. کس کے وزن پر؟ مفعل کے وزن پر. جیسا کہ آپ دیکھیں منصرن، منصرن مدد کرنا، یا مرجعن، مرجعن اس کا معنی لوٹنا. یہ رجع یرجع سے ہے اور ثلاثی بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ثلاثی مجرد بھی ہے. جیسے مرجعن، جیسے مرجعن جس کا معنی آتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے، یہ میم اس کے شروع میں میم زائد آ رہا ہے تو یہ مصدر میمی ہے. ٹھیک، یہ ہو گئے آپ کی مفعول کے متعلق بات. اب آ جائیے مفعول کا وزن جو ہے مصدر میمی کا کب آئے گا، تو اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مثال واوی کا مصدر میمی، مثال واوی، مثال واوی کو سمجھ لیجئے. مثال دیکھیے ہم نے معطل کی تین قسمیں پڑھی. مثال اجوف ناقص، یعنی جس فعل کے یا جس اسم کے یعنی جس کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے، جو حروف اصلیہ ہیں تین، ان حروف اصلیہ میں سے اگر کوئی حرف حرف علت ہے تو وہ معطل کہلائے گا. اور اگر وہی حرف علت فا کلمہ کی جگہ ہے تو اسے مثال کہہ رہے تھے ہم، عین کلمہ کی جگہ ہے تو اسے اجوف کہہ رہے تھے ہم، لام کلمہ کی جگہ ہے تو اسے ناقص کہہ رہے تھے ہم. ٹھیک ہے نا. تو اب مثال، ٹھیک ہے، مثال کو لے لیا ہم نے. مثال کسے کہتے ہیں؟ کہ مثال وہ فعل ہے کہ جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. فعل کے تعلق سے بات چل رہی ہے اس لیے ہم نے فعل کو لے لیا. چلیے اب مثال واوی لینا ہے. تو مثال واوی کسے کہتے ہیں؟ تو اگر وہ حرف علت واو ہے تو اسی کو مثال واوی کہیں گے. یعنی جس فعل کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے اور وہ بھی فا ہے، وہ واو ہے، واو، تو اس کو مثال واوی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جو فعل ایسا ہے کہ جو مثال واوی ہے یعنی اس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت واو آ رہا ہے، تو ایسے فعل سے مصدر میمی مفعل کے وزن پر آئے گا. کس کے وزن پر؟ مفعل کے وزن پر. ٹھیک ہے،
جیسے کہ آپ دیکھیں وضع یضع، وضع اس کا معنی آتا ہے رکھنا، ٹھیک ہے، تو اس سے وضع یضع، تو اس سے آپ دیکھیں وضع، واو ضاد عین، یہ 3 حرف ہیں اس کے اندر، تو یہ ثلاثی بھی ہے اور مثال ہے اس لیے کہ فا کلمہ کی جگہ واو حرف علت آ رہا ہے اور وہ حرف علت واو ہے تو اس وجہ سے یہ مثال واوی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے جو ہے مصدر میمی کس وزن پر آئے گا؟ مفعول کے وزن پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ موضع، کیا کہیں گے؟ موضع، موضع جس کا معنی آتا ہے رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر میمی کے 2 وزن ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا مفعول کا وزن، دوسرا ہو گیا مفعل کا وزن، ٹھیک ہے۔ اب آئیے مفعل کا وزن، تو مصدر میمی مفعل کے وزن پر کب استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیر ثلاثی افعال، کیا؟ غیر ثلاثی افعال کا مصدر میمی، غیر ثلاثی سے مراد یعنی جو ثلاثی نہ ہو، تو جو ثلاثی نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا تو رباعی ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا، ثلاثی کے علاوہ غیر ثلاثی، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ کہہ کر کے ثلاثی مجرد نکل گیا اور ثلاثی مزید فی نکل گیا، صرف کیا رہ گیا؟ رباعی رہ گیا اور رباعی مزید فی رہ گیا، تو جو رباعی ہیں، ٹھیک ہے جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں غیر ثلاثی سے مراد جو ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مثال ایسی پیش فرما رہے ہیں کہ جس میں ثلاثی مزید کی مثال آ رہی ہے، تو غیر ثلاثی سے مراد صرف ثلاثی مجرد ہے کے علاوہ ہے، اب وہ چاہے ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان افعال سے جو مصدر میمی آئے گا وہ اس میں مفعول کے وزن پر آ جائے گا، دوبارہ سے سن لیجئے، ثلاثی مزید سے، رباعی مجرد سے اور رباعی مزید سے جو مصدر میمی کا وزن آئے گا وہ اس میں مفعول کے وزن پر آ جائے گا، یعنی اگر ثلاثی مزید ہے جیسے اکرامہ یکرمو اکرام، تو اس سے مصدر میمی جو ہے اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا، تو اس کا اس میں مفعول کس وزن پر آتا ہے؟ مفعل کے وزن پر، تو اس سے مصدر میمی بھی جو ہے مفعل کے وزن پر آ جائے گا مکرمن، مکرمن۔ ایسے اس کے علاوہ دوسرا بھی لے سکتے ہیں آپ، جیسے استنصر یستنصر استنصار، اس سے جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ آئے گا مستنصرن، اور یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے، تو اب اس سے جو ہے مصدر میمی جو ہے وہ مستنصرن ہی آئے گا مستفعل کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہوئی آپ کی مصدر میمی کے متعلق، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو ثلاثی مجرد صحیح افعال ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اس مصدر میمی جو ہے مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے مرجعن، اور جو مثال واوی کا مصدر میمی ہے ثلاثی مجرد میں، تو اس سے جو ہے مفعول کا وزن آئے گا، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہے مصدر میمی وہ اسی سے جو ہے اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے مکرمن۔ اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کے آخر میں جو ہے ان مصدر میمی کے آخر میں جو ہے ایک تا بڑھا دیتے ہیں، تا، جس کو تائے مضمومہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو صرف بڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مذکر و مؤنث نہیں ہوتا، یہ صرف کبھی اس تا کو لاتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مکرمن سے آپ اگر چاہیں تو مکرمتن، موضعن سے موضعتن، اور مرجعن سے مرجعتن، ٹھیک ہے نا، ایسا کر سکتے ہیں جی۔ تمام اسلامی بھائی کتاب کے اندر دیکھیں مصدر میمی، قاعدہ نمبر 5، باب مفاعلت کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں، جیسے منطقن جس کا معنی آتا ہے بولنا، اس کا ویسے مصدر آتا ہے نطق، نطقن، فعلن کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے شروع میں جو ہے
میم جو ہے زائدہ آ گیا ہے تو اس وجہ سے اس کو مصدر میمی کہتے ہیں۔ اس کے 3 اوزان ہیں، یعنی مصدر میمی کے 3 وزن ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا وزن ہے ثلاثی مجرد صحیح افعال کا، یعنی جو افعال ثلاثی ہیں، مجرد ہیں اور صحیح ہیں تو ان کا جو مصدر میمی ہے وہ مفعل کے وزن پر آئے گا، جیسے مرجعن جس کا معنی آتا ہے لوٹنا۔ مثال واوی کا مصدر میمی، مثال واوی یعنی وہ فعل کے جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے اور وہ بھی واو ہے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں نا۔ تو مثال واوی کا جو مصدر میمی ہے وہ مفعل کے وزن پر آئے گا، جیسے موضع جس کا معنی آتا ہے رکھنا۔ نمبر 3 غیر ثلاثی یعنی غیر ثلاثی مجرد افعال کا جو مصدر میمی ہے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مکرمن اس کا معنی آتا ہے عزت کرنا، تنبیہ۔ تبھی مصدر میمی کے آخر میں تائے مضمومہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مضمومہ یعنی اس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے، جیسے محبت جس کا معنی آتا ہے محبت کرنا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تا کی وجہ سے معنی کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مذکر اور مؤنث والا فرق بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تا جو ہے صرف جو ہے تائے مضمومہ کہلاتی ہے اور مصدر میمی کے آخر میں اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، بس یہ استاد صاحب یہ اسلامی بھائی باب مفعلہ، یہ باب مفعلہ کیا ہے؟ ہاں یہ باب ایک باب ہے